تو کمرے میں پڑی ہو نا، اورنگزیب عالمگیر کی ماں فوت ہو گئی، 350 کمرہ تھا محل کا، اور اماں 12 سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگزیب عالمگیر کی۔ اماں 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی، ساتھ ہی واش روم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا۔ اورنگزیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اماں کے پاس جاتے تھے، اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اماں کے ساتھ۔ اورنگزیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کیا، پھر سالوں بیت گئے پر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ ایک شخص نے کہا تیری کوئی انوکھی مر گئی ہے، ساری دنیا کی مرتی ہیں؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے، بڑے دبدبے ہیں، بڑے ڈیرے داریاں ہیں، بڑی بھینسیں، بڑی گائیں، بڑے کھانے والے، بڑے لانگری۔ میری ماں بوڑھی تھی، ایک کونے میں پڑی رہتی تھی، پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا، مجھے قبرستان لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ قبرستان ہے۔ ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اسماء کہتی ہیں میری مشرکہ ماں مجھ سے ملنے آئی کئی سالوں کے بعد، دروازے کے باہر آ کے اماں نے آواز دی اسماء تیری ماں آئی ہے، تو حضرت اسماء تیزی سے اٹھیں، ماں ملی ہے نا کئی سالوں کے بعد، لیکن جا کے بغل گیر نہیں ہوئی، بلکہ اماں دروازے پہ تھی تو جناب اسماء نے اندر سے کنڈی لگا لی، دوڑ کے اٹھ کے کنڈی لگائی اور کہا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کو میرا پیغام دو کہ محبوب سے پوچھ کے بتائیں کہ مشرکہ ماں آئی ہے، اگر نبی پاک کہیں گے تو اماں سے ملو گی، اس لیے کہ میرا سارا کچھ میرے نبی سے وابستہ ہے، میرا سارا کچھ محبوب کے قدموں سے وابستہ ہے، حضور اجازت دیں گے، یہ بخاری مسلم میں موجود، پھر ملوں گی۔ تو حضرت اسماء کا جب پیغام گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرکہ ہے تو خود ہی اللہ اس سے پوچھ لے گا، اسماء سے کہو تمہاری تو ماں ہے نا، تم تو ملے نا، میرا ابا جی ظالم ہی بڑا ہے، حضرت جی آپ کو نہیں پتا بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ او بھائی، میرے محبوب سے بھی ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں والدین کی فرما برداری کرو، تو اگر والدین ظلم کریں، والدین اگر ظلم کریں، میرے محبوب کی زبان سے ایک حرف بھی کبھی فضول نہیں نکلا، بلکہ رب جب فرماتا تھا تو محبوب بولتے تھے۔ اس نے ایک دفعہ کہا حضور اگر والد ظلم کرے، نبی پاک نے 3 دفعہ فرما او یظلمو او یظلمو او یظلمو، اگر وہ ظلم بھی کرے ظلم بھی کرے ظلم بھی کرے تو پھر بھی تو نے ماں باپ کی فرما برداری کرنی۔ 3 دفعہ محبوب نے ارشاد فرما۔ حضرت اسماء کہتی ہیں حضور نے فرمایا تیری تو والدہ ہے نا، تو میل۔ پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ وہ کچھ تحفے بھی لائی ہیں، اگر اجازت ہو تو قبول کروں، فرمایا تیرے لیے اجازت ہے۔ حضرت اسماء اتنی مضبوط مسلمان تھی کہ اماں مشرکہ تھی، لیکن اس کے قریب جانا انہوں نے پسند نہ کیا جب تک حضور اجازت نہ دے۔ فرماتی ہیں جب میرے ابا جی ہجرت کے لیے جانے لگے نا غار ثور پہ تو میری ڈیوٹی لگا گئے، کہنے لگے بیٹی تو بڑی ہے، پیچھے ذرا خیال رکھنا۔ کہتی ہیں 60,000 دینار تھے گھر میں، والد گرامی جب گئے تو ہر چیز ہی ساتھ لے گئے، ایک پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے۔ کہتی میرے دادا نابینا تھے حضرت ابو قحافہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے اسماء تیرا ابا سارا کچھ لے گیا ہے، کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے۔ تو کہتی ہیں میں پریشان ہو گئی، کیا جواب دوں، دادا جی بوڑھے یہ تو احتجاج کریں گے۔ کہتی ہیں کہا نہیں نہیں بڑی خیر ہے، بڑا کرم ہے۔ کہا نہیں مجھے بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے، مجھے امید نہیں ابو بکر کچھ چھوڑ کے جائے گا، اور جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتا ہے تو ہر چیز ہی لٹا دیتا ہے، بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے۔ تو حضرت اسماء کہتی دادا جی بوڑھے تھے تو مجھے تجویز آئی، میں جلدی جلدی سے اٹھی، چھوٹے چھوٹے روڑے میں نے کہ گھڑے میں رکھے، اس کے اوپر میں نے ٹاٹ ڈال دیا، میں نے کہا دادا جی پیسے ہیں، ان کا بازو تھام کے تو میں نے وہاں لگا دیا ٹاٹ کے اوپر۔ کہتی ٹاٹ کے اوپر لگایا، یہ نہیں بتایا نیچے کیا، میں نے کہا یہ دیکھیں، کہنے لگی اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا پیسے ہیں، غلط بات بھی نہیں کی، اے دیکھیے۔ کہتی ہیں دادا جی کو تسلی ہو گئی، وہ مطمئن ہو گئے، وہ مطمئن ہوئے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
میں رو پڑی. میں نے کہا دیکھو رب کریم اس عمر میں مجھ سے کیسی خدمتیں لے رہا. جوان بیٹی، یہ ہمارا ہنستا بستا شہر ہے اور سارے اپنے ہیں ہم آپس میں، لیکن کسی کی جوان بچی اس محلے دار سے جس کو وہ بچپن سے جانتی ہے، کونے میں جوان بچی 20-22 سال کی اگر ماچس لینی چلی جائے تو شور ہو جاتا ہے. وہ بیٹی نکل آئی ہے جی، ابا جی شام کو گھر آئے تو محلے دار غیبت کریں گے. بیٹی تیری جوان وہاں کھڑی تھی، آج سبزی لینے آئی تھی ماچس لینے، ابا درہ نکال لیتا ہے. بیٹی کیسے باہر چلی گئی؟ بھئی اپنا محلہ ہے، سارے اپنے لوگ ہیں، کیوں پھر بھی نہیں جا سکتی؟ کیسے گئی؟ 5413 فٹ اونچی غار ہے، غار سور. اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو تجربہ کار حاجی مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سویرے سویرے جانا فجر کی نماز کے وقت، ورنہ دوپہر میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. 3 بوتلیں بغل میں پانی کی، رستے میں 4-5 جگہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں ڈھابے ہیں چائے کے، بوتل کے، پانی کے. رستے بن گئے. لیکن جب حضرت صدیق اکبر نبی پاک کو لے کے گئے، کوئی رستہ نہیں تھا، دشوار گزار گھاٹی تھی. کہنے لگے محبوبہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں. پبا پہاڑ قدم نہیں جے لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا جے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا. حضرت صدیق اکبر حضور کو لے گئے، ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسماء میں نہیں چاہتا، پریشانی جتنی مرضی ہے، ایمرجنسی جتنی مرضی ہے، پر میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ حضور سرکے اور کھجور پہ گزارا کریں. بیٹے تازہ کھانا پکا کے پہنچانا ہے. 5413 فٹ اونچی غار اور دن کو ڈر آئے. حضرت اسماء کہتی ہے میں روز تازی روٹی پکاتی، کھانا تیار کرتی، جب دنیا سو جاتی تو میں پہنچا کے آتی. کون؟ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا اندازہ کرے گا، کون اس گہرائی تک جائے گا. حضرت اسماء کہتی ہے ایک دن کپڑا ہی کوئی نہیں تھا گھر میں، عورتیں نا سینہ بند باندھا کرتی تھی، عرب کے لوگ کھلے کپڑے پہنتے تھے تو کمر بند باندھتی، اسے نتاق کہتے. حضرت اسماء کہتی ہے میں نے اسے پھاڑا، آدھے میں روٹی باندھ لی اور آدھا میں نے کمر کے ساتھ باندھ لیا. جب لے کے گئی نا، یہ بخاری ہے، تو حضور نے دیکھا، حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ بیٹے یہ تو سینہ باندھ ہے. کہا ابا جی آدھا وہاں ہے، آدھا میں نے باندھا ہوا ہے. تو محبوب نے فرمایا تو ذات النطاقین ہے، تو 2 کمر بند والی ہے؟ فرماتی ہے میرا نام ہی پڑ گیا اس سے، 2 کمر بند والی. حضرت اسماء روز کھانا پہنچاتی، محبت بڑے امتحان لیتی ہے. کہتی ہے میں بڑے وقار والے گھر کی مالک تھی، میرے والد قبیلے کے سردار تھے، کاروبار کرتے تھے تو دولت بھی میں نے ہمیشہ دیکھی تھی، کسی کی طاقت نہیں تھی بری نظر سے دیکھ سکے. لیکن حضرت اسماء کہتی ہیں رب کریم نے ہم سے آزمائش لی. دوسرا دن تھا، حضور کو غار ثور میں گئے تو ابو جہل دروازے پہ آیا، بہت سارے کفار اس کے ساتھ تھے. او بھائی اس کیفیت کو ذرا سمجھ تو صحیح، اس انداز کو کبھی سمجھ تو صحیح، کس بات کی دشمنی لے رہے تھے؟ حضرت صدیق اکبر نے کس طرح کے امتحانات دیے. سارے کفار کٹھے ہو کے کہتی ہیں میرے دروازے پہ آ گئے، دستک دی، میں باہر آئی. ابو جہل کہنے لگا کہاں گیا ہے تیرا والد محمد ابن عبداللہ کو لے کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہاں گئے؟ جناب اسماء کہتی ہیں اب میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی، جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت نہیں بچتی، سچ بتاتی ہوں تو وفا نہیں بچتی، کدھر جاؤں؟ کہتی ہیں پیروں میں زنجیریں ہیں، غلط بات کیسے کروں؟ اس نے پھر پوچھا بولتی کیوں نہیں، کہاں گئے؟ میں خاموش تھی. تیسری بار پھر پوچھا کہاں گئے ہیں وہ؟ جناب اسماء کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، شریعت بھی بچانی ہے، وفا بھی بچانی ہے، دونوں چیزیں بچیں گی. بولو کہاں ہے؟ یہاں تو لوگ مرد ہو کے دین کے لیے نہیں ڈٹتے، اور 1 منٹ کے لیے بھی عقیدے پر مسلک پر ڈٹنے کو تیار نہیں ہوتے. لوگ دیکھتے ہیں مجلس کس طرح کی، اس طرح کا رنگ اختیار کر لیتے. جناب اسماء ڈٹ گئی، جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی، اور کہتی ہے ابو جہل نے جب کہا نا بتا کہاں ہے،
फरमाती हैं पता नहीं खुदा ने मुझे कितनी कुव्वत अता फरमाई। मैं बोली और बोल के कहा मैं अबू बकर सिद्दीक की बेटी हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकती। कहने लगी अबू जाल सुन, मुझे पता है वो दोनों कहाँ हैं, पर मैं तुम्हें बताऊंगी कोई नहीं। मुझे पता है पर मैं तुम्हें, वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। पता है मुझे वो कहाँ है, पर जरूरत है तो पूछ के दिखा। कहती है चौक था मक्के का और मेरा इज्जत वाला घराना था, पर अबू जाल ने भरे बाजार में मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। कहती है मेरे कान में बाली थी, नीचे पत्थर था, मैं उसके ऊपर गिरी तो मेरा कान फट गया। लोगों ने अबू जाल को पकड़ा ले गए। फरमाती हैं वो आजमाइश भी मैंने दी, इम्तिहान भी दिया। फिर मैं अंदर आई और मैंने फिर अपने उस बहते हुए खून को अपने कपड़े के साथ साफ किया, मुंह को लपेटा और फिर मैं खाना पकाने लगी। कहती हैं उसी तरह खाना पकाया, उसी तरह तैयारी की। गारे सौर पे जो पहुंची तो अबू बकर सिद्दीक ने लिपटा हुआ मुंह देखा। बेटी को तकलीफ में देखे और फिर बाप रात सो जाए, ये हो नहीं ना सकता। तो कहा अस्मा बेटे चेहरे को क्या हुआ, क्या बात है? अर्ज की कुछ नहीं अब्बा जी। फरमाया नहीं बेटे कोई तकलीफ है, कोई चोट है? नहीं अब्बा जी कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया अस्मा खोल ना बेटे चेहरा क्या है। जनाब अस्मा ने कपड़ा हटाया तो खून बहने लगा। क्या हुआ? अर्ज की हुजूर कुछ नहीं, अबू जाल आया था, पूछता था क्या बताती, झूठ बोलती तो शरीयत में इजाजत नहीं थी, बता देती तो आपको तकलीफ होती। उसने ना बड़े चौक में थप्पड़ मारा, मेरा कान फट गया। हुजूर मैंने कुछ बताया नहीं। नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलातु सलाम के हाथ उठे और अजीब दुआ दी हुजूर ने। कहा अल्लाह मैं अबू बकर से और इसके घर से राजी हूं, तू भी इनसे राजी हो जा। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला फरमाती इस अंदाज में कुर्बानियाँ दी। फिर एक वक्त आया, फरमाती है मेरे घर में दौलत थी, माल था, मैंने बड़ा कुछ देखा था, लेकिन मेरे लिए रिश्ता आया नबी पाक के बेटे का, हजरत ज़ुबैर बिन अवाम। ये हुजूर की पुपी के बेटे भी हैं और जो 10 सहाबा को हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी उसमें भी शामिल है। हुजूर ने फरमाया मेरा हवारी है ज़ुबैर बिन अवाम और अशरा मुबशरा सहाबा में शामिल है। लेकिन घर में गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, मजबूरी थी। जनाब अस्मा कहती हैं मेरे अब्बा जी ने कहा बेटा तेरे लिए रिश्ता आया है। मैंने कहा किसका? कहा हुजूर की पुपी के बेटे ज़ुबैर बिन अवाम का। कहते मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि वहाँ तो बड़ी गुर्बत है, तो जनाब सिद्दीक अकबर ने अगला जुमला कहा, फरमाया तुम्हें पता है रिश्ता भेजा किसने? कहा अब्बा जी किसने? कहा मुस्तफ़ा करीम ने। जनाब अस्मा कहने लगी फिर आपको मुझसे पूछना नहीं चाहिए था, फिर हुजूर ने पसंद किया है, महबूब ने, इतने मेरे नसीब। हजरत अस्मा कहती है मैं उस घर से गई थी जहां 3-3 गुलाम हर वक्त होते थे, और ये बुखारी मुस्लिम में आपको मिलेगा। बेटियों की तरबियत हम करते हैं, वो कहते हैं ओ ससुराल में काम करना पड़ता है, सवेरे उठना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। सुनो जनाब सिद्दीक अकबर रईस मक्का और मदीना की बेटी फरमाती है मैं जब ज़ुबैर बिन अवाम के घर में गई तो मैं आटा भी गूंथती थी, मैं कपड़े भी धोती थी। महबूब ने मेरा रिश्ता कराया ना। फरमाती है मैं चक्की भी पीसती थी। फरमाती है ज़ुबैर बिन अवाम ने घोड़ा रखा हुआ था, वो जब बाहर जाते तो मैं घोड़े के लिए चारा भी काट के लाती थी, मैं उस घोड़े को भी संभालती थी, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते। एक दिन मेरे अब्बा जी ने देख लिया, अबू बकर सिद्दीक बड़े परेशान हुए। कहती हैं उन्होंने जाके महबूब की बारगाह में अर्ज़ की हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़ुबैर को एक गुलाम ना दे दूं, मेरी बेटी काम करती है, उसके हाथों में मैंने छाले देखे, एक गुलाम ना दे दूं। डायरेक्ट हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम से नहीं कहा कि तो इतना काम कराता है, झगड़ा नहीं खड़ा कर दिया। कहती हैं एक गुलाम
حضور کے ذریعے جناب ابو بکر صدیق نے بھیجا۔ اب وہ باہر کے کام سنبھالنے لگا، گھوڑے کو چارہ ڈال دیتا، کچھ سودا صرف لا دیتا۔ کہتی مجھے یوں لگا جیسے میں آزاد ہو گئی ہوں۔